اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دارالفکر شریعہ اکیڈمی کے دوسرے کورس یعنی اخلاق و آداب کورس کی دوسری کلاس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلے کورس کے اندر اس کا کچھ تعارف بیان کیا گیا تھا، اس اخلاق و آداب کورس میں بہت سی چیزیں شامل ہوں گی جن کا تعلق اخلاقیات اور آداب کے ساتھ ہے، اور ان اخلاق و آداب کے ساتھ جو اولین چیز ضروری ہے وہ تزکیہ نفس ہے، وہ دل کی طہارت ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی ایتھکس، مینرز، طور طریقے سکھائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے طور طریقوں، مینر، اخلاقیات وہ ہر اعتبار سے جدا گانا ہیں۔ ایک تو وہ طریقے، وہ انداز سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسے انداز ہیں، ایسی باتیں ہیں جو وحی سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس کے غلط ہونے کا کوئی شبہ نہیں رہتا۔ انسانی عقل کے بنائے ہوئے قوانین، طور طریقوں میں غلطی ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طور بیان کردہ، رسول اللہ کے بیان کردہ طور طریقوں میں غلطی ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقیات، اسلامی ایتھکس کی جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں تزکیہ نفس بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت یہ بنیادی ہے، کیونکہ دل کی طہارت اور دل کے صاف ہوئے بغیر ایتھکس، مینر یہ منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو لہجہ ہم اپنا رہے ہوتے ہیں، خوش کلامی کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ دل کی صفائی نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت ایک نہیں رہتی۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جہاں انسان کا مفاد جڑا ہوتا ہے تو وہاں پر تو انسان بڑا میٹھا اور بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر مفاد ختم ہوتا ہے وہاں پر وہ انسان کی جو اندر کی حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جلوت اور خلوت یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جلوت اور خلوت صرف اسلام کے اخلاق بناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول ایسے ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ یہ دل کی پاکیزگی اور ظاہر کی پاکیزگی ہر ایک پاکی کرتے ہیں۔ تو اسلامی اخلاقیات میں جو بنیادی ہے وہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اولاً ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری دل کی طہارت کے ساتھ ہے، دل کی نرمی کے ساتھ ہے، اور باطن کے ساتھ ہے، کہ جب تک باطن کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو ظاہر بھی کلیئر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں، کام کے معاملے بندے کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے، بندے کی سوچ کلیئر ہونی چاہیے۔ جب تک سوچ کلیئر نہیں آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ ہم جتنے مرضی اس کو مینر اور آداب سکھا دیں، جو مرضی باتیں سکھا دیں، وہ عارضی ہیں۔ ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب دل بھی صحیح ہوتا ہے، یعنی دل صحیح کر لیں تو آگے والی جو پاکیزگی، مینر اچھے طریقے سے آ جاتے ہیں، اس کا امپلیمنٹ دیر تک رہتا ہے، استقامت رہتی ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے توبہ اور استغفار پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب، کیوں؟ اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح کا معنی ہم نے صبح درس قرآن میں بیان کیا تھا کہ فلاح کس کامیابی کو کہتے ہیں، تو اس کو سننے کے لیے ہمارے صبح کے جو لیکچر ہے یوٹیوب سے آپ سن سکتے ہیں کہ فلاح کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں، اور کامیابی کے کیا مراتب ہوتے ہیں، اور یہاں فلاح سے مراد کون سی کامیابی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ اور توبہ اور استغفار کی اہمیت احادیث مبارکہ میں کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے دو احادیث اولاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔
اور دوسری جو مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اب توبہ اور استغفار یہ اس حدیث مبارک کے حوالے سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام توبہ اور استغفار گناہ پر ہوتی ہے. توبہ اور استغفار گناہ پر ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے کہ ان کے صدقے گناہ بخشے جاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دے. تو یہاں پر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرما رہے کہ میں کبھی 70 کا ارشاد فرمایا اور ایک جگہ پر 100 کا بھی ارشاد فرمایا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مجلس میں بیٹھتے اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے جب تک 100 مرتبہ استغفار نہیں فرما لیتے تھے. اور استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوا ہے نا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اپنے گناہوں پر معافی چاہیں، اللہ کی بارگاہ توبہ استغفار کی جائے. یعنی اس کی اہمیت اتنی ہے کہ بندے کو خوشی ملی، کامیابی ملی ہے تو اس موقع پر اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی چاہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو گناہ بخشے جاتے ہیں. تو اس کے علماء نے بہت سے جواب ذکر فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ انہوں نے یہ جواب اس کا دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ استغفار کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، یعنی امت کو سکھانے کے لیے کہ میری امت بھی میرے اس عمل پر عمل کرے، میری طرح کرے. تو یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ درجات میں اگلے لمحے پہلے درجے سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو بھی لمحہ آتا ہے وہ پہلے درجے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں. قربت میں، مراتب میں، شان میں، عظمت میں، ہر حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ عظمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی رہتی ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک حال سے دوسرے حال پر جاتے ہیں، ایک مرتبے سے اللہ کی بارگاہ میں دوسرے مرتبے پر جاتے ہیں، تو جو مرتبہ پیچھے گزر چکا ہوتا ہے، جو حالت پیچھے گزر چکی ہوتی ہے، اس حالت سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے بندہ یہ کہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ بندہ اس پہ یہ سوچے کہ اس مرتبے کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، نہ کہ کسی گناہ پر. اور پھر جو انبیاء کرام کے بارے میں توبہ اور استغفار کے اگر لفظ استعمال کی جائیں تو اسے کا مطلب ان کے مراتب کی بلندی ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ یوں لگائیں کہ ایک بچہ جس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی اصالِ ثواب ہوتا ہے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجے بڑھیں گے، اس میں اس کا گناہ تو ہوتا ہے کوئی نہیں. اب اس میں مقصد درجے بڑھانا ہوتا ہے، گناہ ختم کروانا نہیں ہوتا. ہم جو بالی کے لیے پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دے گناہ بخش دے اور ساتھ اس کے درجے بھی بلند کر دے. لیکن اس نے تو کوئی گناہ کیا نہیں ہوتا، نابالغ جو ہوتا ہے اس کا کوئی کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے. تو اس کا مطلب درجے بڑھانا ہوتا ہے. اسی طرح انبیاء کرام کو جو اصالِ ثواب بھی کیا جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے بخش دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفۃ نذرانۃ جو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ثواب کی حاجت ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہ امت جتنی بھی نیک کام کرے گی سارا ثواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتا ہے. تو قیامت تک جو بھی نیکی ہوتی رہے گی اس کا ثواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جائے گا اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بلند ہوں گے. لیکن اگر عام بندے کوئی صالح ثواب کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے بدلے میں اس کے گناہ ختم ہو جائے.
اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں توبہ اور استغفار کی۔ اب توبہ اور استغفار دو الگ الگ لفظ ہیں، یہ دونوں کا مطلب ایک نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب اور ہے، استغفار کا مطلب اور ہے۔ اب استغفار کا مطلب کیا ہے اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا۔ یعنی استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں جڑا گناہ کیتا منو تو معافی دے دے، یعنی اپنی تقصیر پر، اپنی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنا، اس کا نام ہے استغفار۔ اور توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا۔ کس بات کی طرف رجوع کرنا؟ کہ بندہ پہلے اللہ کی یاد سے غافل تھا، اب یاد کرے گا، یاد کی طرف رجوع ہے۔ رجوع ہے اس بات کی طرف کہ پہلے میں نافرمانی کر رہا تھا، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ہے توبہ۔ یعنی توبہ اور استغفار یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک توبہ کا جو مفہوم ہے، جو لوازمات ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یعنی گناہ سے جو توبہ ہوتی ہے، اس میں جو بنیادیات میں ہے کہ اولاً وہ گناہ بندہ چھوڑ دے جو کر رہا ہے، پھر بندہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، جسے ہم ندامت کہتے ہیں کہ میں غلط کیتا، احساس ندامت ہو، اور اس کے بعد یہ پختہ ارادہ کہ ہون نہیں میں گناہ کرنا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی ہیں وہ بھی بنیادی، لیکن یہ بنیاد جب تک یہ بھی نہیں ہے تو اگلی توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی، آگے اس کی تکمیل کی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑے، اس کے بعد بندہ ایک شرمندگی ہو، تیسرے نمبر پر کہ پختہ ارادہ ہون نہیں کرنا۔ اگر دل میں ہو کوئی نہیں موقع بنا دیکھاں گے، کل نو دیکھاں گے، پھر دیکھاں گے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض کوئی بدل توجہ دلاتے ہوئے تو غلط کام کیتا، اچھا چلو توبہ کر دیں، کوئی احساس نہیں غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اور پھر گناہ کو چھوڑنا بھی نہیں تو کیا توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا، یہ لفظ معاف کرنے سے، کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ بندہ کوئی لفظ نہ بھی بولے نا تو توبہ تب بھی ہو جاتی ہے، وہ سادہ لفظ ہے۔ حدیث میں التوبۃ الندامۃ توبۃ، کہ جو توبہ ہے نا، ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، کہ بندہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، شرمندہ ہو جائے، اور دوسرا پکا دل میں ہو کہ ہون نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد توبہ پہ جو ضروری چیز ہے میرے بھائیوں، پھر جو گناہ ہوتا ہے یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ بندہ توبہ کر لے کہ اس گناہ سے چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ بھی کر لیا اب نہیں کرنا، شرمندگی بھی آ گئی، لیکن اللہ نے اس کی تکمیل کا طریقہ یہ رکھا کہ اس کا جو کفارہ بنتا ہے وہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب تک کفارہ نہ ادا کیا جائے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جیسے اس کفارہ، یہ میں سمجھانے کے لیے اصطلاحی لفظ کفارہ کا استعمال نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہ جیسے نماز ہے نہیں پڑھی، اب پکا ارادہ کیا کہ یا اللہ ایک کام میں آگے تو نہیں کرنا، اس برے فعل سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، شرمندگی بھی ہوگی، اور آئندہ سے کہا کہ آئندہ پکا کہ پڑھوں گا، لیکن جو نماز چھوڑی ہے اس کا حکم آپ قضا کرے، اس کو پڑھے۔ روزے نہیں رکھے تھے اب روزے رکھے، زکوٰۃ نہیں دی تھی اب زکوٰۃ دے، حج نہیں کیا تھا حج کرے، صدقہ فطر نہیں دیا تھا اب صدقہ فطر دے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف توبہ کافی ہے، کچھ ایسی ہیں کہ ان کے کفارات، ان کے جو بدل ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے، تو اب وہ بدل دے گا، اس کا کفارہ دے گا تو ہی توبہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بغیر بندے کے پر پھر ایک ذمہ داری باقی رہ جائے گی۔ اور پھر حقوق العباد، اس میں یہ والے 3 سٹیپ کے بعد یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، اس بندے سے جس کا حق تلف کیا ہے اسے معافی مانگی جائے۔ اور حق تلف 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض بلا معاوضہ ہوتے ہیں، بعض بالمعاوضہ ہوتے ہیں، یعنی بعض اس میں حق تلفی کو جو ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، صرف اس بندے کا معاف کر دینا زبان سے کافی ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں
کہ جس میں اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے. اب بلا معاوضہ اس بندے کا دل دکھایا ہے, دل آزاری کی ہے, اخلاقیات میں کوئی کمی آئی ہے, یعنی ایسا کوئی بھی حق اس سے تلف کر دی ہے, اس کو تکلیف پہنچا دی ہے, تو اب اس سے معافی مانگی جائے گی. اگر وہ ایسے ہیں کہ جس میں معاوضہ ہوتا ہے, جیسے پیسے کے معاملات, لین دین کے معاملات, ٹھیک, اس کے پیسے دبا لیے تھے, اس کے پیسے دینے ہیں, اب جب تک نہیں دیں گے تو توبہ نہیں ہے. بندہ کہ ہوں میں توبہ کر لی, پچھلی اللہ جانے اگے, یہ توبہ ہے ہی نہیں ہے. بعض لوگ ساری عمر لوگوں کے ڈاکے مارتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ چھوڑو ہوں توبہ کر لی, ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسے نہیں توبہ, یہ اپنے آپ کو ایسی خام خاص وہ یہ ایک سٹیپ تو صحیح ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے, لیکن اس کی تکمیل یہ ہے کہ جس کے پیسے دبائیں, یا تو پیسے معاف اس سے دو, یا اسے جا کے ویسے معاف کر لو, آپ کو بغیر پیسے کے مطلب کہ ہوں پیسے میں نہیں لینا, وہ تو اس کا رائٹ ہے نا, وہ اپنا رائٹ استعمال کرے یا نہ کرے, اس کا اختیار ہے. لیکن ہم خود سے تو نہیں فیصلہ کر سکتے اس کے پیسے نہیں دینے, تو وہ تو دینے پڑیں گے. اب کسی کے کوئی نقصان کر دیا, گاڑی کا کر دیا, کسی اور چیز کا کر دیا, مکان کا کر دیا, تو اس کا تمام تو دینا پڑے گا. وہ خود سے نہیں لیتا تو اس کی رائٹ ہے کہ وہ نہ لے. تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے. اور پھر توبہ یہ کب تک ہے, توبہ کب تک ہے, اس کے بارے میں یعنی توبہ کب تک ہو سکتی ہے, اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. اس بارے میں حدیث مبارک سنتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے گرگرا سے پہلے تک. گرگرا سے پہلے تک. گرگرا کا کیا مطلب ہے؟ علامہ مولا علی قاری اپنی جو حدیث مبارک کی شرح ہے مرقات المفاتیح, اس میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ روح بالکل حلق میں نہ آ جائے, یعنی جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے اس وقت سے پہلے تک کیا ہے, توبہ کر سکتے. اب اس میں جو گرگرا والی بات ہے, اسی طرح ایک دوسری بات بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمائی ہے کہ موت کا فرشتہ جب نظر آتا ہے اس وقت تک یہ توبہ کا وقت ہے. اب اس میں کافر اور مسلمان کی حالت کے اعتبار سے تفسیر اور فرق علیحدہ علیحدہ. روح نکلنی جو شروع ہوتی ہے نا, یہ پاؤں سے ہوتی ہے, پاؤں سے ایسی جاتی ہے اوپر کی طرف, یعنی اوپر سے سب سے پہلے نہیں, سر سے نہیں نکالی جاتی, پاؤں سے نکالنا شروع کی جاتی ہے اور پھر آخر حلق میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب فرشتہ نظر آتا ہے نا, کافر کا وقت اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب فرشتہ نظر آ گیا, کیونکہ ایمان بالغیب نہیں ہے نا, وہ ایمان مشاہدے کے ساتھ ہوا ہے, دیکھنے کے ساتھ ہوا ہے, دلیل لینے کے ساتھ ہوا ہے, نظارہ کرنے کے ساتھ ہوا ہے. اور ایمان جو رب کو مطلوب ہے وہ بغیر دیکھے ہی ایمان ہے. جس نے دیکھ لیا وہ تو ایمان وہ نہیں ہے. جیسے فرعون کے بارے میں, وہ تو اس نے کہا میں ایمان لے کے آیا نا, جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا کہ اس نے اپنی موت دیکھ لی. تو اب بات یہ کہ جب روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے, کافر کے لیے تو جب فرشتہ ہی نظر آ جاتا ہے نا, ابھی پاؤں سے نکالے نہ نکالے, جب فرشتہ ہی نظر آ گیا نا اس کی توبہ کا وقت ختم ہے. مومن کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ حلق میں نہیں نہ جاتی اس وقت تک کے لیے توبہ اس کی قبول ہے. یعنی کتنا رحم ہے کہ فرشتہ نظر آ گیا, اب بھی ہے کہ بندہ توبہ کر لے. یعنی میرے رب نے ہم پر کتنا رحم فرمایا کہ اب فرشتہ نظر آ گیا, اب پاؤں سے بھی روح نکل گئی ہے, ٹانگوں سے بھی نکل گئی ہے, پیٹ سے بھی نکل گئی ہے, اب سینے تک آ گئی, پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرا رب کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. تو اس وقت بھی بندے یعنی ہاں اگر یہاں تک حلق میں آ گئی تو پھر توبہ قبول نہیں. ہاں اس سے پہلے تک جب بھی بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اے میرے بندو
تم سب گناہ گار ہو مگر میں نے جسے بچا لیا. یعنی کائنات میں ہر بندے سے گناہ ممکن ہے سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے. لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو, میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا. اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں, پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلہ سے استغفار کیا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا. تو میرا رب کتنا رحیم ہے, کتنا رحم فرمانے والا ہے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک کہ بندے کا توبہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ ایک بندہ ہو, وہ سفر پر نکلے, اس کے پاس سواری ہو, اس کے اوپر زیادہ راہ ہو, وہ ایسے راستے پر نکلے جو چٹیل ہو, اس راستے میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو, دور دور تک کوئی بندہ نظر نہ آئے, زندگی کے کوئی آثار نہ ہو, اور وہ ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھے, اپنی سواری کو باندھے اور آرام کے لیے لیٹ جائے. تو جب آنکھ کھولے اس کا اونٹ ہی نہ ہو, اور وہ پھر ادھر ادھر بھاگے, لیکن وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے, اور پھر درخت کے نیچے آ کے پھر لیٹ جائے کہ اب موت آنے والی ہے, موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اس کی پھر آنکھ لگ جائے, پھر آنکھ کھلے دیکھے کہ اس کے سامنے اس کی سواری کھڑی ہوئی ہے, اس کا کھانے پینے کا سامان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت بندے کو کیسی خوشی ہوگی. میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے. یعنی میرا رب کتنا راضی ہوتا ہے, اور ہم ہیں کہ اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اپنے رب کی طرف رجوع ہی نہیں لاتے. تو بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ کی راہ میں جو رکاوٹ ایک بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بندہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اور یہ توبہ کی راہ بہت بڑی رکاوٹ, نا امیدی. اللہ بندے کو بخشنے والا ہے, بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے. اور آخر کے اندر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی توبہ کا ذکر میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسی توبہ کی. وہ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ہے کہ یہ عبداللہ سیدنا کعب بن مالک, سیدنا عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ جو ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے والد کے نابینا ہونے پر ان کا ہاتھ پکڑ کے چلایا کرتے تھے. یعنی کتنی ان کا ذکر کیا نا یہ صحابی کی تعریف کے پہچان کے لیے اچھا وصف بیان کیا. تو یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کا تعارف کرانے کے لیے کہ اس کا کوئی اچھا وصف لے کے پھر کہنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کی بری بات یاد رکھی جاتی ہے اور پھر اچھا وہ والا انہیں جڑا جنہیں ادا کیتا سیگا, انہیں جڑا ادا کیتا سیگا, اچھا وہی بندہ. تو میں اب گناہوں کا ذکر نہیں کروں گا, یعنی بری چیز جو اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں اس کے نام سے اسے یاد رکھا جاتا ہے, ایسا نہیں. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب کہ میں سیدنا کعب بن مالک سے سنا, یعنی عبداللہ بیٹے ہیں کعب کے والد کا نام ہے مالک. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا کعب بن مالک سے سنا کہ وہ غزوہ تبوک میں اپنا پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کون؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہے کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی غزوے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے نہیں رہا, یعنی ہر غزوے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا, لیکن غزوہ تبوک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, وہ قریش کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تھے. اچھا, اب یہ اپنا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سی جنگیں دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, بہت سے غزوات دیکھے. کہتے ہیں کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا میں خوشحال تھا نا اور جتنا میں مالدار تھا, کسی اور جنگ کے موقع پر میں اتنا مالدار نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ
اس غزوہ کے موقع پر میرے پاس 2 سواریاں تھیں، لیکن اس سے پہلے کسی اور غزوے میں میرے پاس 2 سواریاں نہیں تھیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس کا معاملہ مخفی رکھتے، نہیں بتاتے تھے کسی کو کب جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور جب دن ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل دیتے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کا اور پھر صحابہ کرام کی اطاعت کا۔ ہمارے یہاں کوئی کام کیا جائے نا، کچھ پہلے کیوں نہیں دسیا جی؟ کوئی دین کا کام پہلے دسنا سی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ یہ نہیں میں کہنا چاہتا نہیں بتانا چاہیے، وہ بتانا چاہیے، لیکن اگر کسی موقع پر ایسا ہو تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، دین کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قربانی کے لیے یہ نہیں کہ پہلے سے پورا قائل کیا جائے پھر وہ ہو، قربانی دینے کا وقت آ جائے، دین کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر آ جائیں۔ کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ جب غزوے کے لیے کوئی ارادہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاملے کو مخفی رکھتے، لیکن اس غزوے کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہوا ہے نا، یہ غزوہ ہوا ہے سخت گرمی کے اندر، اور اس غزوے کا جو راستہ تھا یہ جنگل والا راستہ تھا، انتہائی دشوار گزار اس کے راستے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پہلے بتا دیا تاکہ اپنی تیاری کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کا فرما دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان سارے تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غزوے میں نکلے نا، اس غزوے کے موقع پر کوئی رجسٹر نہیں بنایا۔ پہلے جب غزوات پہ جاتے تو نام لکھتے تھے، کون جا رہا ہے، کون کون ہے، حاضری لگتی تھی۔ کہتے ہیں اس موقع پر کوئی رجسٹر نہیں بنایا کہ جس میں جانے والوں کے نام محفوظ کیے جائیں۔ اس صورتحال کے اندر کہتے ہیں کہ جو آگے پیچھے ہونا چاہتا ہو جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلنے کا ذریعہ یہ تھا کہ وحی کے ذریعے پتہ چل سکتا تھا، لیکن بظاہر انتظام ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس سے پتہ چل سکے کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہری انتظام پتہ چلنے کی کوئی ایسی نہیں بنائی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میرے ساتھ کہ جب یہ غزوہ ہوا ہے نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اچانک پہلے تیاری کا کہہ دیا تھا، یہ تاریخ پھر بھی نہیں دی۔ یہ کہا کہ تیاری کرو، تاریخ نہیں دی کیونکہ فلاں دن جانا ہے، کہا تیاری کرو۔ کہتے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان فرمایا جانے کا کہ جب ہمارے پھل پک چکے تھے۔ اب وہ موسم ایسا تھا کہ بندہ سایہ ڈھونڈتا ہے۔ ظاہری بات جب گرمی، یعنی یہ زیادہ تر جب گرمی شدت کی ہوتی ہے تو دھوپ بہت تکلیف دینے والی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں بندہ سایہ کی تلاش میں ہوتا ہے، دھوپ میں جانا بندے کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں پھل انسان کو مرغوب ہوتا ہے اور سایہ بھی مرغوب ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا۔ مسلمان تو جہاد کی تیاری کر چکے تھے۔ میں نے صبح کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ میں روزانہ صبح جہاد کی تیاری کرنے کا ارادہ کرتا، پھر کچھ بھی نہ کرتا، یہ خیال کرتا میں تو قادر ہوں، یعنی پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا، تو میں جب بات آئے گی میں کر لوں گا۔ کہتے کہ دیر ہوتی چلی گئی۔ اب دیر ہوتی چلی گئی، کہتے کہ میں نے اسی بات میں رہتے ہوئے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ ایک دن ایسا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ لیکن پھر میں نے یہ خیال کیا کہ میرے پاس تو تیز رفتاری والی سواریاں ہیں، میں پیچھے جا کے مل جاؤں گا۔ کہ کاش میں یہ کر لیتا ہے اور میں چلا جاتا، کہ میں اسے بھی رہ گیا، میں پیچھے بھی جا کے نہ مل سکا، یعنی پہلے اس وجہ سے رہ گیا کہ میں جا کے تیز رفتاری سواریاں ہیں میں تو پیچھے سے مل جاؤں گا، لیکن مسلمان تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہتے لیکن میری تقدیر میں ایسا نہیں تھا کہ میں جا کے ملوں، میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے جب میں مدینے میں گلی میں نکلتا نا، بازار میں، تو میں بڑا شرمندہ ہوتا۔ میں دیکھتا کہ مدینے میں یا تو منافق رہ گئے ہیں یا کمزور لوگ رہ گئے ہیں،
جن کا کوئی عذر ہے. میری طرح کا جوان اور ساری چیزیں میسر ہیں, مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے. تبوک جہاں جنگ لڑنی تھی, تبوک کا مقام جہاں پر جنگ لڑنی تھی, کہتے وہاں تک پہنچنے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کوئی راستے میں پوچھا ہی نہیں میرا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے مقام پر تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, کعب بن مالک کا کیا بنا؟ تو آپ کہتے ہیں بنو سلمہ کے قبیلے کا نام ہے, اس قبیلے کا ایک آدمی تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ, کعب بن مالک کو 2 چادروں اور دونوں پہلوؤں کے نظاروں نے روک لیا, یعنی عورت کی طرف اشارہ کر دیا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے انہیں ٹوکا کہ اے شخص تو نے بری بات کہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کعب بن مالک کے متعلق بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے, ان کا رہنا کسی عذر کی وجہ سے ہوگا یا رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کے خاموش ہو گئے. کہتے کہ اسی دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ایک شخص کو سفید لباس میں ریگستان میں آتے ہوئے دیکھا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو خثیمہ ہو جا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا ابو خثیمہ ہو جا, تو جب وہ آئے تو واقعی ابو خثیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ جب انہوں نے ایک سا صدقہ, یہ کھجوروں کا صدقہ کیا تھا, تو منافقین نے طعنہ دیا تھا, تو یہ وہ صحابی تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں, تو میرا غم تازہ ہو گیا, اور میں نے اپنے اندر کئی بہانے, جھوٹے بہانے بنانا شروع ہو گئے. لوگوں سے مشورہ بھی کیا. تو کہتے جب مجھے یقین ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب آنے والے ہیں, مشہور ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لا رہے ہیں, تو میں نے اپنے ذہن سے سارے وہ جو بہانے میں نے بنائے تھے, جھوٹے خیالات سارے نکال دیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی جھوٹ کے ذریعے اسے بچا نہیں جا سکتا. تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ جو بات بھی ہوگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچ کہوں گا. کہتے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت تشریف لائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے, 2 رکعت نماز ادا فرماتے, اور پھر لوگوں میں تشریف فرما ہو جاتے. تو اس موقع پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کہ آ کے نماز ادا فرمائی اور لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے. اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور قسمیں کھا کے اپنا عذر بیان کرتے. قسم کھاتے یا رسول اللہ ہمارا عذر یہ تھا, اس وجہ سے ہم نہیں گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ظاہری بات کو دیکھتے ان کا عذر قبول فرماتے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے تجدید بیعت کرتے, دوبارہ بیعت لیتے, اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے, اور ان کے باطن کا حال اللہ کے سپرد کر دیتے. کہتے ہیں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی والی تبسم فرمائی. تبسم تھی لیکن اس تبسم میں ناراضی تھی, غضب والی, غصے والی ناراضی فرمائی. فرمایا آگے آ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں جا کے بیٹھ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے غزوے سے روکا تھا, کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی اس لیے؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا نا میں, تو اپنی سپیکنگ پاور سے میں اس کی ناراضی سے بچ جاتا. یعنی مجھے قوت کلامی ایسی ہے, بولنے کا ملکہ ایسا ہے, دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا کوئی بات سنا کے اس کے غصے سے بچ جاتا. لیکن اللہ کی قسم اگر آج میں آپ کو جھوٹ بول کر راضی کر بھی لوں تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. اور اگر آپ سے سچ ساری بات کہہ دوں گا,
اگرچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ پر ناراضی کا اظہار فرمائیں گے، لیکن مجھے اپنے رب سے اچھے کی امید ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جتنا میں مالدار اور فراخی والا اب تھا پہلے کبھی نہ تھا۔ اور یہ بات ساری سچ سچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ لوگوں کو کہ اس شخص نے سچ کہا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ کہتے کہ میں اٹھ گیا۔ پھر بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے علم کے مطابق اے کعب تو نے آج سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی اپنا عذر بیان کر دیتے، تم نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کر دینی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کر دینا تمہارے لیے کافی ہو جانا تھا۔ یعنی جیسے ان کو کہا اللہ یا اللہ ان کو بخش دے، تم کو بھی کہہ دینا تھا جو گناہ ہوا تھا اللہ نے بخش دینا تھا۔ کہتے مجھے وہ ملامت کرنے لگے، تو کہتے جب انہوں نے مجھے بہت ملامت کی نا، تو میں نے ارادہ ایک کاری لیا کہ اب جا کے اپنی پہلی والی بات کو جھٹلا دوں۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا یہ والی بات جو میں نے کی ہے میرے علاوہ کسی اور نے بھی کیا ایسے؟ تو ہاں مدینے میں 2 آدمیوں نے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ ہی کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے بات کی ہے۔ ہاں وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا مرارہ بن ربی اور دوسرے صحابی ہلال بن امیہ، انہوں نے بھی ایسی جا کے سچ بولا۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں صحابی جب ان کا نام لیا گیا نا، کہتے یہ تو میرے نزدیک بہت نیک تھے، اور یہ تو وہ تھے جو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور بدر والوں کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ کہتے ہیں یہ تو میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ جب مجھے ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے بھی سچ ہی بولیا، کہتے میں نے پکا ارادہ کر لی کہ میں نے اپنی سچائی پر قائم رہنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں سے قطع کلامی کر دی، یعنی جنہوں نے آ کے جھوٹے قسمیں بھی کھائی تھی نا، جو بھی تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، صحابی سے بول چال بھی شروع کر دی۔ ہم تینوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا نا تو لوگ ہم سے دور رہنے لگے۔ کہتے ہوا یہ کہ دنیا بدل گئی نا، کہتے جس زمین کو میں دیکھ رہا تھا یہ زمین تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ میں کس دنیا میں ہوں۔ کہتے 50 دن تک ہماری یہ حالت رہی ہے۔ کہتے کہ میرے جو دوسرے دونوں ساتھی تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ دونوں عاجز ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ کہتے میں جوان طاقتور بندہ تھا، میں باہر نکلتا مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن بازار میں جاتا نماز پڑھنے جاتا کوئی آدمی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، یہ تو بات توجہ طلب ہے۔ آپ فرماتے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، میں سلام کہتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دل میں کہتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ جو ہونٹ ہلائے ہیں نا شاید میری اسلام کی وجہ سے ہلائے ہیں۔ پھر میں یہ دیکھتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سلام سن کے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں۔ کہتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کے نماز پڑھتا، نظر چرا چرا کے دیکھتا۔ جب میں نماز پڑھنے لگتا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھتے، جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی توجہ پھیر لیتے تھے۔ جب لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کرتے ہوئے ایک طویل وقت گزر گیا، میں نے اپنے چاچا زاد بھائی اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں ان کے باغ میں
ان کی دیوار پھلانگ کر ان کے پاس گیا۔ ابو قتادہ مجھے بہت محبوب تھے، آپس میں بڑا تعلق تھا ان کا، تو میں نے سلام کیا لیکن انہوں نے میرا جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تم کو خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں؟ تو انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان کو قسم دی، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار قسم دی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں وہاں سے لوٹ آیا، دیوار پھلانگ کے باہر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ہوا یہ کہ، اور یہ جو لمحہ تھا یہ تھا ان پر، امتحان تو پہلے بھی تھا، اب جو امتحان کی جس گھڑی میں یہ شامل ہوتے ہیں وہ کسی پر آئے تو بندہ پھسل جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ملک شام کا ایک کسان جو غلہ بیچنے مدینہ منور آیا تھا مدینہ منور آیا تھا، اس نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ مجھے کعب بن مالک سے ملنا ہے، کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا بتائے؟ تو لوگوں نے کہا وہ ہے کعب بن مالک۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ شخص میرے پاس آیا، اس نے ایک خط نکالا، کہا کہ یہ غسان کا جو بادشاہ ہے نا، یہ اس کا خط ہے تمہارے لیے، بادشاہ نے تمہارے لیے خط بھیجا۔ تو میں نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ وہ بادشاہ کہتا ہے حالانکہ اللہ نے تو تمہیں ذلت و رسوائی کے گھر نہیں دیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری خوب خاطر کریں گے۔ تو چھڑ مسلمانوں وہ آیا سڑکوں، کہا فرماتے ہیں کہ خط پڑھ کے کہا، میں نے کہا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط پکڑا، میرے پاس تنور کے اندر آگ جل رہی تھی، میں نے اس میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں 50 راتوں میں سے 40 راتیں اب گزر چکی تھیں، اور 40 راتوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو وحی اللہ فرماتا تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی۔ کہتے پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے آ کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو اپنے سے علیحدہ کر دو۔ میں نے کیا اسے طلاق دے دوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اسے علیحدہ کرو، اسے قربت نہیں کرنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ جب تک کہ اللہ ہمارے معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کہتے ہلال بن امیہ کی زوجہ محترمہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر میں ان کی خدمت کرتی رہوں کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ ناگواری تو نہیں آپ کو ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ تو آپ ایسی باتوں کی طرف جب سے یہ معاملہ ان کو توجہ بھی نہیں جاتی، وہ سارا دن گھر میں بیٹھے روتے رہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے کہا تم بھی جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے اسی طرح اجازت لے لو۔ میں نے کہا کہ میں تو جوان آدمی ہوں، میں نہیں اجازت لوں گا جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، پتہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری اجازت کے جواب میں کیا فرمائیں گے۔ کیسے اسی حالت میں 10 راتیں اور گزر گئی۔ کہتے جب 50 راتیں ہو گئی نا، 50ویں رات کو صبح کو میں نے گھر کی چھت پر نماز پڑھی۔ کہتے کہ میری حالت بالکل وہی حالت تھی، میری حالت وہی حالت تھی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کہتے میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا، اور زمین کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، یعنی اللہ کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، اور اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے اچانک صلع پہاڑی پر ایک ندا کرنے والے کی میں نے آواز سنی، جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ کہتے اس نے یہ جملہ بولا، میں سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ اے کعب تجھے خوشخبری ہو، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا فراخی کے دن آ چکا ہے، فراخی کا وقت آ گیا۔ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ عز و جل نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے کہ پھر لوگ
مجھے خوشخبریاں دینے آئے. میرے دوستوں کی طرف بھی لوگ بھاگے خوشخبری دینے کے لیے. کہتے ایک شخص گھوڑے پر دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز کہتے ہیں کہ جیسے اتنی تیز تھی جیسے گھوڑ سوار تیز ہوتا ہے. اتنی تیز آواز سے اس نے میری خوشخبری کا اعلان کیا. کہتے ہیں کہ بندہ آیا میرے پاس اور اس نے آ کے مجھ سے ملا اور مجھے وہ خوشخبری دی کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا. کہتے میں نے اپنے کپڑے اتارے, میں نے اس کو فوراً اسے عطا کر دیے, اسے دے دیے. کہتے ہیں وہ جو میں نے کپڑے پہنے تھے نا, اللہ کی قسم میرے پاس وہی کپڑے تھے. کہتے میں نے ادھار کسی سے لے کے کپڑے پہنے, میرے پاس اور کوئی سوٹ نہیں تھا اس میں. کہتے میں کسی سے کپڑے ادھار لے کے پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا. لوگ فوج در فوج مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے. مدینے میں ایسی بہار آئی ہوئی تھی اور مجھے قبولیت توبہ کی مبارکبادیں دے رہے تھے. اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے کعب. کہتے جب میں مسجد نبوی میں پہنچا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی ہے جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑے ہوئے, مجھ سے مصافحہ کیا, مجھے مبارکباد دی. کہتے اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی میرے لیے نہیں اٹھا. کہتے انہوں نے یہ جو میرے لیے عنایت کی ہے نا, میں اس کو کبھی نہیں بھولوں گا. یہ جو انہوں نے مجھے پروٹوکول دی ہے نا, یہ جو عزت دی ہے, اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس دن کی خوشخبری ہو کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہترین دن ہے. جب سے پیدا ہو کب, آج کا دن ہے یہ تمہارے لیے بہترین دن ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ خوشخبری, یہ عنایت, یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں ہے کعب, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں میرے آقا جب خوش ہوتے تھے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو. اس سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا اندازہ ہو جایا کرتا تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کی یا رسول اللہ, میری توبہ مکمل تب ہوگی کہ میں اپنا سارا مال, سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دوں, صدقہ کر دوں یا رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں, اپنے پاس کچھ مال رکھو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی یہ عمل سارا صدقہ نہ کرو, کچھ رکھ لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, میں نے اپنے خیبر والا حصہ رکھ کے باقی سارا صدقہ کر دیا. اور آپ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات عطا فرمائی ہے اور میری توبہ مکمل تب ہوگی جب میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا. اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی, اس وقت سے میں نے کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ انعام عطا فرمایا ہو. یعنی کائنات میں اگر سچ کی وجہ سے اگر اللہ نے کسی پر انعام فرمایا تو سب سے زیادہ مجھ پر فرمایا ہے. تو یہ تھا آپ کا اللہ پر حسن ظن, اچھا گمان اور پھر سچی توبہ. اور عرض کی یا رسول اللہ, میں کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کروں گا. اور کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا, اس کے بعد کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا. یعنی جو بات کی اس پہ قائم رہا, میں نے پھر کبھی ارادہ نہیں کیا. اور میں امید کرتا ہوں, جب یہ بات بیان کر رہے تھے نا تو کہہ رہے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ بھی جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے, ان کی توبہ پر مہر اللہ نے لگائی ہے. اور یہ آپ اس کو بطور فخر بیان کیا کرتے, یہ فخر یہ نہیں ہے کسی کے مقابلے میں کسی کو نیچا دکھانے والا,
یہ نعمت کا چرچا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو سب کو معاف کر دیا نا، لیکن ان کا خصوصی طور وعلت ثلاثۃ الذین خلفوا، کہ ان 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جو توبہ قبولیت کا ہے، اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیا کہ جو پیچھے رہ گئے. اور فرمایا اللہ نے ان کی حالت یہ تھی حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہوگی، وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، کہ وہ اس یقین کو پہنچے کہ اب میرے رب کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اپنی امیدوں کا مرکز، محور اور نجات صرف اپنے رب کی طرف لگا دی. یہی اصل توبہ ہوتی ہے. یہی وہ گڑی ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. یاد رکھیں کسی بھی بندہ مشکل میں پھنس جائے نا، جب تک بندہ دیگر سہاروں پر رہتا ہے نا، بندے کو کامیابی نہیں ملتی، یا اس کامیابی کی بندہ پیک پر نہیں پہنچتا جب تک بندہ سارے راستے کٹ جانے کے بعد پھر ایک ہی راستے پر ہو کہ میرا رب ہی ہے جو کرے گا. اس مقام تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس مقام تک پہنچنے پر اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، بندے کو مقام ملتا ہے. تو جیسے اللہ نے یہی کہا نا کہ انہیں صرف یہی تھا کہ اللہ سے ہی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا. یعنی توبہ کی گواہی ان کی اللہ نے قرآن میں دی ہے. اس کے علاوہ بالتصریح تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بندے کی توبہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی. یعنی ہم توبہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی توبہ کرتا ہے اسے نہیں پتا ظاہری اعتبار سے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی. ان کا مقام ایسا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی گواہی خود قرآن میں دی. تو توبہ یہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے. ہم نے توبہ کے مفاہیم بھی سیکھیں. پھر آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ توبہ پر استقامت کیوں نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کائنات میں یاد رکھیں چیزیں اسباب کے ساتھ متعلق ہیں. صرف یہ کہہ دینا اس سے بھی معاملہ نہیں چلتا، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے، پھر ندامت ہو، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. یہ تو توبہ ہو گئی. اب آگے کیا کرنا ہے، اس پر بندے نے رہنا کیسے. ہم بڑی توبہ کرتے ہیں نا، توبہ کرتے گناہ ہو جاتے، توبہ کرتے گناہ ہو جاتے، توبہ کرتے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اس پر استقامت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے بندہ یہ دیکھے کہ تلاش کرے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس سبب کو اپنی ذات سے دور کر دے. اسباب کے ساتھ بندہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ بندہ شیطان کے جال سے پھنس جائے. شیطان بہت طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. ہاں جسے اللہ بچائے. ٹھیک ہے، ہم کرتے کیا ہیں، ہم اسباب باقی رکھتے ہیں، کہتے ہیں گناہ چھڑ دیتے ہیں. یعنی اب دیکھیں نا کہ بندہ شراب سے توبہ کرے، شرابیوں کے پاس بیٹھے، شراب اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، اسباب تو ختم نہیں کیے. اسی طرح بندہ کہے کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ نیند پوری نہیں ہوتی. اب اس کا سبب یہ ہے کہ لیٹ سوتے ہیں. یہ توبہ ہی کون سی توبہ ہے؟ رات کو پھر 3 بجے تک جاگنا ہے اور پھر صبح جاگ کہاں سے آنی ہے؟ بیداری بندہ کہاں سے ہوگی؟ بندے کو اس کو نیند کا غلبہ کا ہوش ہی نہیں ہوگی. انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے کچھ تقاضے وہ تو اپنی جگہ رہیں گے. تو بندہ کہے کہ میں توبہ کر لی، اب اس کے سباب ختم کرو بھائی. ٹھیک ہے، اب کمپیوٹر کے اندر یا اپنے نیٹ کے اندر یا اپنے آپ کو گناہوں تک رسائی دی ہوئی ہے، اب لاکھ فلموں سے توبہ کر لیں، پھر دیکھنا شروع کر دیں گے. اپنا وہ گناہ کا ذریعہ ہی ختم نہیں کرتے، اس کا سبب بھی ختم نہیں کرتے. میرے بھائی یاد رکھیں آج کے دور میں نا گناہ سے بچنے کا 99% لوگوں کے لیے صرف واحد حل اپنے سے سبب کو دور کرنا ہے. یہاں پہ کوئی اللہ کا ولی، اس مقام اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، یعنی میں عام اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں گناہوں کے درمیان بھی رہوں اور میں گناہ سے بچ جاؤں. ایسا نہیں ہے. زنا سے جب بچنے کا اللہ نے فرمایا، یہ فرمایا ولا تقربوا الزنا،
سیدھا ہی زنا تو حرام ہے، لیکن کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو کر لو گے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بد نگاہی کو حرام کر دیا کہ سب سے پہلے انسان کی آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسباب پر بھی پابندی لگا دی، جو سبب گناہ کی طرف لے جانے والا وہ بھی بنا ہو گیا۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، جو سبب جو بات بندے کو گناہ کی طرف لے جائے گی نا، وہ بات بھی شریعت میں منع ہو جاتی ہے۔ اب اسی میں منع ایک گناہ کہہ رہا ہوں، گانا ہے، گانا شریعت میں ہماری حرام ہے۔ یہ میوزک، یہ بندے کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے، یہ جو گانے میوزک بنتا ہے نا، اس میں یہ ریسرچ ہوتی ہے، اس پہ کلام ہوتا ہے کہ اس میں اس کی وہ معیار کتنا ہے، کتنے پوائنٹ پر ہے کہ یہ چیز، یہ طرز، یہ بندے کو سیکس کی طرف کھینچنے والی ہے، وہ لیول اس کا کیا ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں مختلف گانوں کی، اس کے اندر مقدار بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اتنی ہے کہ یہ اتنے فیصد بندے کو اس بات کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہماری شریعت میں پہلے ہی حرام ہے کہ جو گانے سننا یہ عام نہیں ہوتا، میوزک سننا کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ انسان کو گندا کرتا رہتا ہے، انسان کے اندر کو میلا کرتا رہتا ہے، یہ بندے کو ہدایت کی طرف نہیں لے جانے دیتا۔ تو جب اللہ کی طرف جانا ہے نا، تو وہ سارے راستے، وہ ساری باتیں جو آپ کو اس راستے سے روکنے والی ہیں، اس کو ہٹانا ہوگا یکسر۔ اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو آج ایک کر لینے وہ کر لینے، جب کرنا ہے تو پھر ہر دروازہ بند کرنا ہوتا ہے، ہر دروازہ بند کرنا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، ہمارے میرے اس کمرے کے اندر مجھے پتہ چلے کہ سردیوں میں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر کونا خانچہ جہاں سے ہوا آتی بند کر دوں، اس وقت تک کمرے کی حرارت پوری نہیں ہوگی۔ تو یہاں ایمان بھی ایسے ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنا پانی پاک رکھنا ہے، جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے آپ کہیں چلو سارے راستے بند کر دو، ایک کھلا رہنے دو، نہ پاک دو سے پھر بھی ہو جائے، یہی ہوگا نا۔ تو اس کی پاکی یہی ہے نا کہ سارے راستے بند کیے جائیں۔ تو اپنے آپ کو، یہ جو شیطان کا ایک اور ہمارا وار ہوتا ہے، چلو ایک کوئی نہیں، ایک کڑا گناہ ایک دفعہ چھوڑ دے ہوندے یا واری واری چھوڑ دے ہوندے یا، شیطان اسی کے بہکاوے میں وہ بندہ پہلے ہی جب تک گناہ کی لذت کو بالکل نہیں نہ ختم کر دیتے نہیں چھوڑتا بھائی، جب تک دل میں آج ہی نہ کر لینا کل بقیہ کل نوں کر لیں گے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے چند لمحوں کے لیے اپنے کے لیے گوارا کر لیا، اور یہ شیطان یہ ہم سے کئی زیادہ چلاک ہے، نفسیات سے کھیلا جاتا ہے۔ اب انسان کی نفسیات ہے نا کہ چلو جی باقی کل نوں کر لیں گے، مطلب یہ کہ یہ اس بات سے ہی کچھ رمق اس میں کچھ نرم رویے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور توبہ پر استقامت یوں بھی ملتی ہے، اتنی دیر جو گناہوں کی لذت لی ہے نا، اپنے نفس کو موٹا کیا ہے، اس کے مقابلے میں اطاعت کر کے، اللہ کی پیروی کر کے اس کا ازالہ بھی کیا جائے، اس کو مزہ چکھایا جائے کہ اطاعت کیسی ہوتی ہے۔ ورنہ تو گناہ کے کئی دروازے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔